السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے بلعام بن بعورہ کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلعام بن بعورہ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آدمی اللہ رب العزت کا اسم اعظم جانتا تھا، جس کے ذریعے سے کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ آخر کار یہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ آخر کار قدرت الہیہ سے گدھی بولی کہ اے بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ وہ پھر بھی گدھی سے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار وہ چل پڑی۔ جب وہ حسنان نامی پہاڑ کے قریب پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس کی بد دعا خود اس کی قوم کے لیے نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی۔ اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان سے یہی کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اس کی زبان لمبی ہو کر سینے سے لٹک گئی۔ پھر اس نے قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف کوئی مکر و فریب ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی بدکاری کر لے گا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک اسرائیلی سردار نے ایک عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس خیمے میں جا کر دونوں کو قتل کر دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تو وہ ان احکام کی پابندی سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، بس اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان لوگوں کی مثال بھی بہت ہی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ بیماری طاعون ایک عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تم سے پہلے کی کچھ امتوں کو سزا دی تھی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔